وفات کا وقت، آپ کی وفات سے کچھ دن پہلے آپ کیا کرتے ہیں، اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آپ بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ عائشہ، بیت المال کی ذمہ داری، خلافت کی ذمہ داری میں نے اب تک سنبھالی، اور بیت المال میں سے میں کچھ چیزیں استعمال کرتا تھا۔ وہ کیا تھی؟ ایک اونٹنی جس کا دودھ میں روزانہ پیتا تھا، ایک چھوٹا سا برتن جسے میں استعمال کرتا تھا، ایک چھوٹی سی چادر جو میں روزانہ استعمال کرتا۔ بیت المال کی 3 چیزیں میرے پاس موجود ہیں اور میں اسے روزانہ استعمال کرتا تھا۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو ان تینوں چیزوں کو واپس بیت المال تک پہنچا دینا۔ اللہ اکبر! ایک خلیفہ وقت 2 سال خلافت سنبھال کر بیت المال کی تینوں چیزیں ایک عارضی طور پر استعمال کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد یہ تینوں چیزیں واپس کر دینا، کسی چیز کو ہمارے پاس رکھنے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر! یہ کیسے خلیفہ تھے؟ کیا آج کی تاریخ میں کوئی ایسی حکومت ہے؟ کیا آج کی تاریخ میں کوئی ایسے حکمران ہے؟ کیا کوئی آج کی تاریخ میں کوئی ایسا ذمہ دار آپ کو ملے گا کہ امانت کی اتنی مصیبتیں اللہ کے نبی کے انتقال پر ہمیں ٹوٹ پڑی ہیں، ان مصیبتوں کو آسمانوں پر ڈال دیا جائے تو یہ آسمانوں کے اجالے اندھیروں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ حضرت انس کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جیسے وفات کیا ہوئی، مدینہ میں پورا اندھیرا چھا گیا، گویا کہ ہمیں ایک اندھیرا نظر آنے لگا۔ ایک وقت وہ تھا جب اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف لائے تھے تو مدینہ کی گلیوں میں نور چمک رہا تھا، مدینہ کی گلیوں میں وہ خوشیاں گونج رہی تھیں۔ اللہ کے نبی کی وفات کیا ہوئی، ہم محسوس کر رہے تھے کہ گویا مدینہ کے اندر ایک اندھیرا سا چھا گیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تو اور طبقے صحابہ میں سب سے بہادر انسان حضرت عمر بن خطاب اسے کہا جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عمر بن خطاب جیسی ہستیاں اپنے آپ کے ہوش گنوا بیٹھے، اپنے آپ کی ہوش گنوا بیٹھے۔ کیسا ہوش؟ کہنے لگے اپنی تلوار کو میان سے نکال کر، اگر اللہ کی قسم کوئی آدمی کہے گا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ اکبر! ہوش میں نہیں ہے۔ اتنا بڑا صدمہ کوئی معمولی صدمہ نہ تھا۔ اتنے بڑے صدمے میں صحابہ بکھرے ہوئے، اور ایسی بکھری حالت جس کے بارے میں آتا ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ اس وقت ہماری حالت ایسی تھی، صحابہ کی، پورے مسلمانوں کی مدینہ کے اندر، جیسے اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو ایسی حالت تھی مدینہ میں، گویا ایک بکریوں کا ریوڑ ایک چرواہے کے بغیر ہوتا ہے، وہ بھی کس رات میں؟ بارش والی رات میں، بارش پڑ رہی ہو، اندھیری رات ہو، اور بکریوں کا بڑا ریوڑ بنا چرواہے کے ہو تو کیسی حالت ہوگی؟ ویسی حالت مسلمانوں کی مدینہ کے اندر تھی اس وقت اللہ کے نبی کا انتقال ہو۔ اللہ! ایک بوڑھی خاتون، بڑھیا آئی، آ کر اللہ کے نبی سے کچھ مال اس نے لیا، اور طے ہوا کہ اللہ کے نبی میں آئندہ سال آؤں گی، اس مال کو آپ کے پاس واپس کروں گی وغیرہ۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اگر تو آئے آئندہ سال، اگر مجھے نہ پائے تو ابو بکر سے مل لینا۔ تو مطلب کیا تھا؟ اشارہ تھا کہ آپ بتانا چاہ رہے تھے اگر میں آئندہ سال نہ رہوں تو ابو بکر سے ملاقات کر لینا۔ اور پھر اس سے بڑی اور مثال کیا، ایسے بڑی پیشن گوئی اور کیا ہوگی؟ آپ کے حیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امامت کی ذمہ داری ابو بکر کے سر پر چھوڑ دی۔ جب آپ آخری ایام سے گزر رہے تھے، آپ کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ آپ مسجد چل کر جائیں، امامت کروائیں، تو آپ کی حیات میں آپ نے حکم دیا کہ میرے مصلی پر ابو بکر کو ٹھہراؤ اور کہو کہ نماز پڑھائیں، میری موجودگی ہے۔ آپ آج بھی دیکھیں گے کسی آدمی کے پاس آپ جا کر جانور خریدیں، جانور بیچنے والا آدمی اس جانور کی رسی کو نہیں دیتا، ایک اعزاز ہے، وہ کہتا ہے کہ رسی ہماری ہے، وہ رسی ہمارے پاس رہے گی، رسی کو نہیں بیچیں گے، جانور چاہے دے دیں گے لیکن رسی نہیں بیچیں گے۔ تو اس زمانے میں زکوٰۃ کی اتنی اہمیت تھی کہ لوگ رسی کے ساتھ جانور دیتے۔ ابو بکر نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کے زمانے میں رسی کے ساتھ جانور دینے والا اب اگر رسی کو نہ دے گا، صرف جانور دے گا، تو میں اس سے رسی کے لیے بھی لڑوں گا اس آدمی کے ساتھ۔ اللہ اکبر! تو کسی طرح کی تبدیلی نہیں، جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے ویسے ہی زکوٰۃ دیں گے، کسی طرح کا بدلاؤ، کسی طرح کا سمجھوتا، کسی طرح کی کمپرومائز ہونے کی بات ہی نہیں ہوگی۔ اور کتنے برس میں، کتنا عرصہ؟ ان کی پوری خلافت 2.25 سال چلی، 2.25 سال کی خلافت میں اتنے بڑے بڑے فتنے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو بکر نے جو کام کیا 2 سال کے اندر 2 صدیوں والا کام کیا۔ اللہ اکبر! جو کام 2 صدی کرتی ہے، 200 سال کا کام 2 سال میں ابو بکر نے کیا ہے۔ اور آخر کار جب جا کر صحابہ کو محسوس ہوا کہ واقعی میں اللہ کے نبی کے بعد خلافت کی ذمہ داری کے کوئی حقدار تھے تو برابر
تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، گزشتہ جمعہ میں ہم نے سیرت صحابہ کے حوالے سے عشر مبشرہ وہ 10 صحابہ جنہیں ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں سنائی، اسی فہرست میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے ہم نے تذکرہ کیا۔ ہم نے سنا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیسی ہستی تھی، ان کا مقام کیا تھا، ان کی فضیلتیں کیا تھیں، کس کردار کے وہ حامل تھے، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ آئیے آج کے خطبے میں بھی انہی کے حوالے سے ایک آخری کڑی میں آج آپ کے اندر کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم نے سنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ آپ کو نصیب ہوا، اور آپ کی رفاقت بہت زیادہ نصیب ہوئی، اور طبقے صحابہ میں اللہ کے نبی کی محبت کا حصہ جتنا ابوبکر کو ملا رضی اللہ تعالی عنہ اتنا حصہ کسی کو نہیں ملا۔ اللہ کے نبی کی محبت زیادہ جنہوں نے پائی طبقے صحابہ میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق کا نام آتا، رضی اللہ عنہ نام آتا ہے، اس کے بعد دوسرے صحابہ۔ یہی محبت تھی، یہی رفاقت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کہنا پڑا، یہاں تک کہ آپ اپنے بعد خلفائے راشد، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میرے بعد، میری سنتوں کے بعد میرے خلفائے راشد کی سنتوں کو آپ اپنائیں۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں، زندگی آگے بڑھتے گئی تو یہاں پر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام گزر رہے تھے، یا آپ کے انتقال سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کچھ ایسے اشارے دیے اپنے خطاب سے، اپنے بیانات میں، اپنے وعظ و نصیحتوں میں، اپنی مجلسوں میں اللہ کے نبی نے کچھ ایسی باتیں کہیں جن باتوں کی جانب اشارہ، ایک ایسا اشارہ تھا، وہ یہ اشارے ایسے تھے کہ بس اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ آخری ایام میں آپ نے پہلا اشارہ کب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس وقت جب پورے صحابہ مسجد میں موجود تھے تو آپ خطاب کر رہے تھے۔ دوران خطاب میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، ایک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دی، اگر وہ چاہے تو دنیا میں رہ سکتا ہے، دنیا میں آرام کر سکتا ہے، دنیا کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو ہمارے پاس آ جائے، ہمارے پاس اس کے لیے نعمتیں ہیں، ہمارے پاس اس کے لیے فضیلتیں ہیں۔ اللہ نے اس بندے کو اختیار دیا ہے، لیکن اس بندے نے دنیا کی نعمتوں سے زیادہ آخرت کی نعمتوں کو ترجیح دی، اور اللہ کے پاس جانے کو اس نے ترجیح دی ہے، اس بات کو ترجیح دی ہے۔ یہ خطاب جب اللہ کے نبی کر رہے تھے، طبقے صحابہ میں بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئی سوائے ابوبکر کے۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے کانوں میں رکن پڑی اس یہ حدیث، جب اللہ کے نبی نے بات سنائی تو زارو خطار ابوبکر رونے لگے۔ اللہ اکبر! آپ سمجھ گئے کہ اس بات میں اللہ کے نبی اپنی وفات کا اشارہ دے رہے ہیں۔ وہ آدمی سے مراد خود اللہ کے نبی ہے، اور اللہ کے نبی کو اللہ اختیار دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو دنیا میں رہ سکتے ہیں، یا نہیں تو ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس آپ کے لیے نعمتیں ہیں۔ یہ اشارہ ہے اللہ کے نبی کی وفات کا۔
پورے طبقے صحابہ میں سب سے پہلا اشارہ تھا یہ آپ کی وفات کی جانب، جسے سمجھنے والے ابو بکر ہیں۔ پوری مجلس خاموش تھی، آپ اکیلے زار و خطار رونے لگے۔ یہ صرف معمولی بات نہ تھی، بلکہ آپ آگے دیکھیں، اتنا ہی نہیں، جب عملی میدان میں عملاً جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے بعد، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے دنیا سے، جیسے وہ وفات پا گئے، یہ بہت بڑا صدمہ تھا صحابہ کے لیے۔ ایک ایسی امت اس وقت بن چکی تھی، پوری بکھری ہوئی امت، پورے مسلمان صحابہ پورے بکھرے ہوئے، کوئی ادھر کوئی ادھر، ایک عجیب کیفیت تھی۔ اس کیفیت میں اگر امت کو سنبھالا تو ابو بکر نے سنبھالا، اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی وفات کا صدمہ جو تھا صحابہ کو بڑا لائق ہوا۔ اتنا بڑا صدمہ صحابہ اپنے دل پر لیے، بالخصوص آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر میرے ابو کے انتقال پر جو مصیبتیں ہم پر ٹوٹ پڑیں، جو آزمائشیں، جو دن ہمارے اوپر گزرے، اگر وہ مصیبتوں کو اٹھا کر آسمان کے روشن پر ڈال دیا جائے، روشن آسمانوں پر ڈال دیا جائے، تو یہ آسمان کے اجالے اندھیروں میں تبدیل ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ اتنی مصیبتیں اللہ کے نبی کے انتقال پر ہمیں ٹوٹ پڑی ہیں، ان مصیبتوں کو آسمانوں پر ڈال دیا جائے تو یہ آسمانوں کے اجالے اندھیروں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ حضرت انس کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جیسے وفات کیا ہوئی، مدینہ میں پورا اندھیرا چھا گیا، گویا کہ ہمیں ایک اندھیرا نظر آنے لگا۔ ایک وقت وہ تھا جب اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف لائے تھے تو مدینہ کی گلیوں میں نور چمک رہا تھا، مدینہ کی گلیوں میں وہ خوشیاں گونج رہی تھی۔ اللہ کے نبی کی وفات کیا ہوئی، ہم محسوس کر رہے تھے کہ گویا مدینہ کے اندر ایک اندھیرا سا چھا گیا ہے، اللہ اکبر۔ یہ تو اور طبقے صحابہ میں سب سے بہادر انسان حضرت عمر بن خطاب جسے کہا جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر بن خطاب جیسی ہستیاں اپنے آپ کے ہوش گنوا بیٹھے، اپنے آپ کی ہوش گنوا بیٹھے۔ کیسا ہوش؟ کہنے لگے اپنی تلوار کو میان سے نکال کر، اگر اللہ کی قسم کوئی آدمی کہے گا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اللہ اکبر۔ ہوش میں نہیں ہے، اتنا بڑا صدمہ، کوئی معمولی صدمہ نہ تھا۔ اتنے بڑے صدمے میں صحابہ بکھرے ہوئے، اور ایسی بکھری حالت جس کے بارے میں آتا ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت ہماری حالت ایسی تھی صحابہ کی، پورے مسلمانوں کی مدینہ کے اندر، جیسے اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو ایسی حالت تھی مدینہ میں، گویا ایک بکریوں کا ریوڑ ایک چرواہے کے بغیر ہوتا ہے، وہ بھی کس رات میں؟ بارش والی رات میں، بارش پڑ رہی ہو، اندھیری رات ہو، اور بکریوں کا بڑا ریوڑ بنا چرواہے کے ہو تو کیسی حالت ہوگی؟ ویسی حالت مسلمانوں کی مدینہ کے اندر تھی اس وقت اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے انتقال ہوا، فوراً ابوبکر اپنے حجرے میں گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کر اللہ کے نبی کا بوسہ لیا اور سیدھا مسجد کے اندر تشریف لائے۔ مسجد کے اندر پورے صحابہ جمع تھے، آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر آپ نے حدیث آپ نے سنائی۔ کیا فرمایا آپ نے؟ کہا کہ لوگوں سن لو، اب تک جو اللہ کے نبی کی عبادت کرتا رہا وہ اس بات کو سن لے کہ اللہ کے نبی آج وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا رہا وہ سن لے اللہ تعالیٰ باقی تھا، باقی ہے، اور قیامت تک باقی رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے وہ آیات سنائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو جائے تو کیا اپنے آپ کو آپ ہلا کر ڈالیں گے؟ عبادت یہیں پر ختم نہ ہوئی، بہت سی باتیں اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ بہرحال بتانا مقصود یہ ہے کہ ایسی حالت تھی۔ اور ایک بات آپ کو یہ بتاتا چلوں، اب مدینہ کے اندر جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، پورے صحابہ کی حالت ایسی تھی، کیفیت یہ تھی، پورے صحابہ مسجد کے اندر رو رہے تھے سوائے ابو بکر کے، اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے نقطے مفسرین نے بڑے غور سے لکھے ہیں، وہ کیا جانتے ہیں؟ پوری مسجد، پورے صحابہ رو رہے ہیں، طبقے صحابہ میں کوئی ہوش میں نہیں ہے، کوئی طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، عمر جیسے ہستیاں جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر خاموش ہیں۔ اور ایک وقت وہ تھا کہ جب اللہ کے نبی نے پیشین گوئی دی کہ میرا جیسے وہ آدمی جو اللہ نے اجازت دی وہ آدمی دنیا سے چلا جائے گا، آپ نے اپنی موت کی، جب اپنی وفات کی جب پیشین گوئی اللہ کے نبی نے دی، پوری مسجد خاموش تھی، ابو بکر رو رہے تھے، اور یہ وقت یہ ایسا آیا کہ پوری مسجد رو رہی ہے سوائے ابو بکر کے۔ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا کہ اگر آج کے دن ابو بکر رو دیتے مدینہ کے اندر تو پورے صحابہ کو سنبھالنے والا کوئی اور آدمی نہ تھا، اللہ اکبر۔
اگر ابو بکر بھی رو دیتے اس دن تو پورے مسلمانوں کو، پورے صحابہ کو سنبھالنے والا کوئی باقی نہ ہوتا۔ ابو بکر نے اپنے آپ کو سنبھالا، سنبھالتے ہوئے پورے صحابہ کو سنبھالا، ایسا سنبھالا کہ سب کو ذمہ داری کے ساتھ پوری طرح سے آپ صحابہ کے اوپر آپ رہے، سمجھاتے رہے، مطمئن اطمینان دلاتے رہے۔ اور پھر آگے چل کر جو حالات پیش آئے، اس کے بعد ہوا کیا، ایک بہت بڑی ذمہ داری جسے خلافت کہتے ہیں، وہ ذمہ داری اب کس کے اوپر سونپی جائے گی؟ اب تک اللہ کے نبی تھے جو صحابہ کو لے کر چلتے تھے، دین کا کام ہوتا تھا، سارے لوگ اللہ کے نبی کی بات کو مانتے تھے۔ اب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی کے بعد اب کون چلائے گا مسلمانوں کو؟ مسلمانوں کے ساتھ کون ہوگا؟ ایک خلیفہ بنایا جائے۔ ایسے اللہ کے نبی نے پہلے اشارے دے دیے تھے کہ میرے بعد خلفاء آئیں گے، ان کی خلافت چلے گی، میرے سنتوں کے بعد آپ خلفاء کی سنت کو اپناؤ۔ اللہ کے نبی نے کیسے پیشن گوئی دی تھی؟ اب خلافت کی باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کئی بار اشارے دے دیے تھے کہ میرے بعد اگر کسی خلیفہ ہوگا تو خلیفہ ابو بکر ہوگا، میرے بعد خلافت چلائی جائے تو خلافت کی ذمہ داری ابو بکر کو سونپی جائے گی۔ کئی جگہوں پر اللہ کے نبی نے اشارہ دیا تھا۔ مثلا کیا ہوا، ایک بوڑھی خاتون بڑھیا آئی، آ کر اللہ کے نبی سے کچھ مال اس نے لیا، اور طے ہوا کہ اللہ کے نبی میں آئندہ سال آؤں گی، اس مال کو آپ کے پاس واپس کروں گی وغیرہ۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اگر تو آئے آئندہ سال، اگر مجھے نہ پائے تو ابو بکر سے مل لینا۔ تو مطلب کیا تھا؟ اشارہ تھا کہ آپ بتانا چاہ رہے تھے اگر میں آئندہ سال نہ رہوں تو ابو بکر سے ملاقات کر لینا۔ اور پھر اس سے بڑی اور مثال کیا، ایسے بڑی پیشن گوئی اور کیا ہوگی؟ آپ کے حیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امامت کی ذمہ داری ابو بکر کے سر پر چھوڑی۔ جب آپ آخری ایام سے گزر رہے تھے، آپ کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ آپ مسجد چل کر جائیں، امامت کروائیں، تو آپ کی حیات میں آپ نے حکم دیا کہ میرے مصلی پر ابو بکر کو ٹھہراؤ اور کہو کہ نماز پڑھائیں میری موجودگی میں۔ اور اتنا دیکھیے، کہیں ایسے حدیث ابو داؤد کی حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتانا چاہا کہ میرے بعد خلیفہ ہیں تو ابو بکر ہیں۔ اس کو بتانے کے لیے آپ نے کیسی مثالیں پیش کی؟ ایک مرتبہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار رہے، دوران بیماری میں ابو بکر کی غیر موجودگی میں ایک نماز عمر بن خطاب نے پڑھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہوا؟ نماز پڑھا دی عمر بن خطاب نے۔ کون ہے عمر بن خطاب؟ یہ وہ عمر بن خطاب ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ عمر ہوتا۔ ایسی ہستی جب نماز پڑھاتی ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آج یہ کام جو ہوا ہے وہ کام نہ اللہ کے نبی کو پسند آیا ہے نہ اللہ کو پسند آیا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا نعوذ باللہ کا نماز قبول نہ ہوئی؟ ایسی بات نہ تھی۔ دوبارہ ابو بکر کو بلایا گیا رضی اللہ عنہ کو، دوبارہ پھر سے وہ نماز پڑھائی گئی، وہ نماز دوبارہ پڑھائی گئی۔ بہرحال بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں ابو داؤد کی حدیث کے اندر۔ تو آپ کی خلی تھی آپ کے اوپر کہ وہ خلافت آپ کے اوپر سونپی جائے، اور آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ اور کیسی ذمہ داری تھی یہ جانتے ہیں؟ اتنی بڑی ذمہ داری، اتنی بڑی خلافت کوئی معمولی بات نہ تھی۔ مسلمانوں کی حالت ایسی کہ بکریوں کے ریوڑ کی طرح بکھرے ہوئے مسلمان، اور ایسی حالت کہ جب انہوں نے اپنی ذمہ داری سنبھالی، ابھی خلافت میں چڑھے ہی نہ تھے، آگے اتنے بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے، اتنے بڑے بڑے فتنے جنم لیے جن فتنوں کا سامنا کرنا کوئی معمولی بات نہ تھا۔ 3 بڑے فتنے سب سے زیادہ۔ سب سے پہلا فتنہ کیا تھا؟ ابھی خلافت کی ذمہ داری سنبھالی نہیں ہے، 3 فتنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سب سے بڑا فتنہ کیا؟ عرب کے کچھ قبیلے جو مسلمان تھے، ایمان صاحب ایمان تھے، وہ لوگ آ کر کہنے لگے کہ ابو بکر ابھی خلافت آپ نے سنبھالی، کہا کہ امیر المؤمنین آپ خلیفہ ہیں، امیر بنائے گئے ہیں، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اب تک ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ مانیہ زکوٰۃ جنہیں کہا جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن کی آیت انہوں نے لی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ قرآن کی آیت کو دلیل بنائے لوگ۔ کیا بنائے؟ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کا مال لیجئے، زکوٰۃ لیجئے، اور زکوٰۃ لینے کے بعد ان کے حق میں آپ دعا کیجئے، آپ کی دعا سے ان کے اوپر سکینت نازل کی جائے گی۔ یہ قرآن آیت کا ترجمہ ہے۔ ان لوگوں نے اس کو دلیل بنا کر کیا کہا کہ امیر المؤمنین اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ مال لیجئے، دعا کیجئے۔ اب دعا کرنے والے کا دعا کے اعزاز صرف اللہ کے نبی کو تھا،
اب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے تو ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، ہمیں دعا بھی نہیں ملے گی۔ قرآن کی آیت کو دل بنا کر ایک بہت بڑا فتنہ تھا۔ اس لیے دیکھیے، جب بھی کوئی آدمی فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، ہر دلیل صحیح نہیں ہوتی۔ دلیل دکھا کر کوئی آدمی آپ کو بات بھڑکائے تو ہر دلیل کو لیا نہیں جائے گا، دلیل کو پھر استدلال دیکھا جائے گا کہ وہ کہاں تک صحیح ہے اور کس معاملے میں صحیح ہے، کہاں تک وہ صحیح جڑتی ہے۔ قرآن کی آیت کو انہوں نے عنوان بنا کر کہا کہ اللہ کے نبی امیر المومنین، اللہ کے نبی اب دنیا میں موجود نہیں ہیں تو ہم بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سب سے بڑا فتنہ۔ دوسرا فتنہ کیا؟ ایک فتنہ ابھی مسلمانوں کے، ابھی ایمان والے ہیں، کوئی مرتد نہیں ہوئی، یہ ایمان والے نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، اللہ سے ڈریں گے، صرف زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ دوسرا فتنہ کیا ہوا؟ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی، خبریں آنے لگی۔ کیا خبریں آنے لگی؟ فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا، فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا۔ ارتداد کا فتنہ، بڑے بڑے قبیلے، بنو حنیفہ کے، ایسے بڑے بڑے قبیلے جہاں اسلام کے اندر لوگ داخل ہو چکے تھے، سارے قبیلے مرتد ہو رہے ہیں، پھر سے کفر میں داخل ہو رہے ہیں، مسلمان چھوڑ کر پھر دوبارہ کافر بن جا رہے ہیں۔ ایک خبریں آنے لگی، ایک فتنہ ختم نہ ہوا تھا، دوسرے فتنے، اور کتنے؟ سوائے 3 شہروں کے، مکہ، مدینہ، طائف، ان 3 شہروں کے علاوہ پورے تقریباً شہر جو علاقے تھے سب مرتد ہوئے۔ یہ 3 علاقوں میں جتنے لوگ موجود تھے وہ لوگ مرتد نہیں ہوئے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ مکہ، مدینہ، طائف کے علاوہ جتنے علاقے تھے، جتنے قبیلے تھے، ان قبیلوں میں جو لوگ مرتد ہوئے اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ جب مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مکہ فتح ہونے کے بعد پورے لوگوں نے اعلان کر دیا، ہر قبیلے والوں نے، اللہ کے نبی ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہو گئے۔ لیکن کئی دور دراز قبیلوں سے سارے لوگ آ کر مدینہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیے، بس قبیلے سے گنے چنے نمائندوں کو بھیجا، ہمارے قبیلے کی جانب سے 3-4 نمائندے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہمارا پورا قبیلہ اسلام کے اندر داخل ہوا ہے۔ ایسے گنے چنے نمائندے اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، بقیہ پورا قبیلہ اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پوری طرح سے انہیں معلوم نہ ہوئی تھی، گویا وہ دین کو صحیح طرح سے ابھی سمجھے نہ تھے، مکمل دین سمجھ میں نہیں آیا تھا، آدھے سارے ادھر تھے، تو ایسے لوگ مرتد ہوئے۔ اور مکہ، مدینہ، طائف کے لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیشہ قریب رہے اور اللہ کے نبی کی قربت حاصل ہوئی، تو یہ لوگ اللہ کے نبی کی صحبتوں میں رہنے والے، اللہ کے نبی کی پوری مکمل تعلیمات سیکھی تھی، تو یہ لوگ مرتد نہیں ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ دوسرا فتنہ مرتد ہوا، اور یہ فتنہ ابھی شروع ہوا ہی تھا۔ اس سے ایک اور بڑا فتنہ کیا ہوا جانتے ہیں؟ اس سے بڑا اور فتنہ، کہیں ایک قبیلے کے اندر اٹھ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی انتقال تو کر گئے لیکن اس کے بعد نبوت مجھے ملی ہے۔ اللہ اکبر، نبی ہونے کے دعوے کرنا شروع ہوا۔ تیسرا فتنہ، ایک فتنہ زکوٰۃ کا، دوسرا فتنہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں اسلام سے چھوڑ کر، یہ 2 فتنے ختم نہیں ہوئے۔ تیسرا فتنہ کیا ہوا؟ لوگ اٹھ کر دعوے کرنے لگے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ یمن میں اٹھ کر انس نام کا ایک آدمی اٹھ کر کہنے لگا کہ میں نبی ہوں۔ مسیلمہ کذاب، بنو حنیفہ کا ایک سردار، یہ اٹھ کر دعویٰ کرنے لگا کہ میں نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، میرے پاس قرآن نازل ہوتا ہے، طرح طرح کی باتیں کرنے لگا۔ جب مردوں کے یہ دعوے دیکھ کر عورتوں میں شوق اٹھنے لگا، جس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام سجاہ، ایک نامی عورت، سجاہ نامی عورت اٹھ کر دعویٰ کرنے لگی کہ میں بھی نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ، یہ ایک بڑا فتنہ تھا، یہ 2 فتنوں سے زیادہ بڑا فتنہ۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوا، دوسرا فتنہ، دوسرا ختم نہیں ہوا، تیسرا فتنہ، 3 فتنے، 3 چیلنجز آگے سامنے کر کھڑے ہوئے۔ کب؟ شروعات میں ابھی خلافت کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے، اب ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ آپ اس خلافت کو کیسے سنبھالیں گے۔ اب صحابہ سے مشورے ہونے لگے، کئی صحابہ نے کہا کہ آپ پہلے کام کریں گے، اب آ کر مشورے دینے لگے، کہا کہ مشورہ یہ ہے کہ پہلا جو فتنہ ہوا ہے زکوٰۃ کا فتنہ، یہ لوگ تو مسلمان ہیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، ان کا عقیدہ درست ہے، صرف زکوٰۃ کی بات ہے، تو پھر ہم ان کے معاملے کو بعد میں چھیڑیں گے، پہلے یہ 2 معاملوں کو نپٹائیں گے، زکوٰۃ کا مسئلہ بعد میں بات کریں گے ان لوگوں سے، بعد میں وہ مسئلہ حل کریں گے، پہلے مرتد ہونے والوں کا فتنہ اور نبی ہونے کے دعوے جو کر رہے ہیں نبوہ مبد، اس کا وہ مسئلے کو ہم بات کریں گے۔ تو ابوبکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ نہیں، پہلے ہم تینوں ایک ساتھ نمٹیں گے، کسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ سارے لوگ آ کر کہنے لگے
اور یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آپ نے صحابہ نے مشورہ دینے کے لیے جا کر بھیجا کہ جاؤ جا کر ابوبکر کو سمجھاؤ، یہ تو مسلمان ہیں، کہیں جانے والے نہیں، مسلمان تو ہیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، صرف زکوٰۃ کی بات ہے، اس سے بڑے فتنے دو ہیں، ان کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہے، ان سے بڑا سامنا کرنا مشکل ہے، پہلے ان کو ہم نپٹائیں گے، یہ مسلمانوں سے بعد میں بات کریں گے، آپ جا کر سمجھائیں۔ عمر بن خطاب بھی وہاں پر پہنچے، ابوبکر صدیق نے کسی کی بات نہیں مانی، اور آخر میں آپ نے کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے بحث بعد میں کریں، یقیناً میں لڑوں گا، تینوں کو ایک ساتھ لڑوں گا، اور زکوٰۃ کے معاملے میں تو کسی طرح کی گنجائش نہیں، یہ لوگ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے ویسے ہی زکوٰۃ دیں گے، اور یہاں تک کہ جانور جو ہوتا ہے، جانور زکوٰۃ میں دیا جاتا، تو اس زمانے میں اتنا اعزاز تھا زکوٰۃ کا کہ جانور کے ساتھ جو رسی باندھی جاتی ہے وہ رسی بھی دے دیتے، حالانکہ وہ رسی کی بڑی قیمت ہے۔ آپ آج بھی دیکھیں گے کسی آدمی کے پاس آپ جا کر جانور خریدیں، جانور بیچنے والا آدمی اس جانور کی رسی کو نہیں دیتا، ایک اعزاز ہے، وہ کہتا ہے کہ رسی ہماری ہے، وہ رسی ہمارے پاس رہے گی، رسی کو نہیں بیچیں گے، جانور چاہے دے دیں گے لیکن رسی نہیں بیچیں گے۔ تو اس زمانے میں زکوٰۃ کی اتنی اہمیت تھی کہ لوگ رسی کے ساتھ جانور دیتے۔ ابوبکر نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کے زمانے میں رسی کے ساتھ جانور دینے والا اب اگر رسی کو نہ دے گا، صرف جانور دے گا، تو میں اس سے رسی کے لیے بھی لڑوں گا اس آدمی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو کسی طرح کی تبدیلی نہیں، جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے ویسے ہی زکوٰۃ دیں گے، کسی طرح کا بدلاؤ، کسی طرح کا سمجھوتا، کسی طرح کی کمپرومائز ہونے کی بات ہی نہیں ہوگی۔ یہ بات ہوئی اور کہا کہ تینوں کو ایک ساتھ نپٹیں گے، اور اس سے اور بڑا مسئلہ کیا ہوا؟ حضرت زید بن ثابت، ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، اسی طرح سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں اسامہ بن زید کی کمانڈنگ میں ایک کمیٹی بنائی تھی، ایک فوج بنائی تھی جو رومیوں سے حملہ کرنا تھا، جنگ ہونے والی تھی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کے نبی بیمار پڑ گئے، تو یہ فوج روانہ نہیں ہوئی جنگ کے لیے، فوج مدینہ میں ہی رہ گئی۔ اتنے میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا یا مسئلے پیش آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اسامہ بن زید کی فوج کو روانہ کر دو، انہیں روکو نہیں، لیکن حالات ایسے آئے کہ وہ گئے نہیں، فوج رک گئی۔ اب لوگوں نے مشورہ دیا ابوبکر کو، کہا کہ ابوبکر صدیق، اگر اسامہ بن زید کی جو فوج ہے بڑی طاقتور، بڑے دانشور، ان کی کمانڈنگ میں لڑے جانے والے، بہت فائدہ ہوگا مسلمانوں کو، اس فوج کو روانہ کرنے کی بجائے ہم انہیں یہی رکا لیں گے، یہ تین جو مسئلے پیش آئے ہیں ان تینوں کو سامنا کرنے کے لیے ہمیں بہت مدد ہوگی ان کے ساتھ، اس فوج کو اب روانہ نہ کریں۔ لیکن ابوبکر نے کہا رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ اللہ کے نبی کی وصیت ہے کہ انہیں روانہ کرو تو میں روانہ کر دوں گا، کسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ کہا کہ کیا ہو گیا؟ لوگ پریشان ہو گئے، ابوبکر کو کیا ہو گیا ہے؟ اسامہ بن زید کی فوج اگر آج چلی گئی مدینہ سے ان سے حملہ، رومیوں سے حملہ کرنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے، تو ان تینوں سے سامنا کرنے کون رہے گا؟ بڑی طاقت مسلمانوں کی چلی جائے گی، اور ابھی ہم کمزور ہو گئے ہیں، اور اتنے میں اگر رومی اگر ہم پر غالب آ گئے، جنگ ہوئی تو پھر مسلمان اور کمزور ہو جائیں گے، پہلے ہمیں تین مسئلے حل کر کے مسلمان طاقتور ہو جائیں گے، بعد میں ان سے لڑیں گے۔ لاکھ باتیں سمجھانے کی کوششیں کی ابوبکر کو، جا کر کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کی وصیت ہے تو اس وصیت میں کسی طرح کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے روانہ کرو تو ہم ضرور روانہ کریں گے، اب وہ جیت ہوگی ہار ہوگی، مسلمان کیا غالب آئیں گے نہیں آئیں گے، وہ بات کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق حضرت ابوبکر نے اسامہ بن زید کی فوج کو روانہ بھی کیا، اور وہ فوج گئی اور جا کر حملہ بھی کیے، اور مسلمان غالب آئے، اور ان کا جانا مسلمانوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوا۔ بعد میں سمجھ میں آیا کہ وہ بھیجنا بہت صحیح تھا، اگر نہیں بھیجتے تو نقصان تھا، بعد میں بات سمجھ میں آئی، تو اتنا بڑا کام یہ ہوا۔ اور پھر یہ تینوں کو، جیسے ابوبکر نے کہا تھا کہ ہم تینوں کو ایک ساتھ نمٹیں گے، آپ کی بات کے مطابق پورے مسلمان اتحاد کے ساتھ، پورے صحابہ مل کر اس مسئلے کو آپ کی خلافت میں آپ نے ایسے سنبھالا، خلافت ایسی ذمہ داری لوگوں کو پر سونپی، یہ تینوں مسائل بیک وقت ایک ساتھ انہوں نے حل کیے۔ اللہ اکبر، تینوں مسئلوں کا حل کر دیا، فتنہ جو جتنے فتنے پیدا ہوئے تھے سارے فتنوں کو ختم کر دیا۔ اور کتنے برس میں، کتنا عرصہ؟ ان کی پوری خلافت 2.25 سال چلی، 2.25 سال کی خلافت میں اتنے بڑے بڑے فتنے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ
کہ ابو بکر نے جو کام کیا 2 سال کے اندر 2 صدیوں والا کام کیا. اللہ اکبر. جو کام 2 صدی کرتی ہے 200 سال کا کام 2 سال میں ابو بکر نے کیا ہے. اور آخر کار جب جا کر صحابہ کو محسوس ہوا کہ واقعی میں اللہ کے نبی کے بعد خلافت کی ذمہ داری کے کوئی حقدار تھے تو برابر ابو بکر تھے. اگر ابو بکر کے علاوہ شاید وہاں پر کوئی اور ہوتا تو اتنے بڑے فتنے، ایسے بڑے ہونے والے حادثے اتنے آسانی سے حل نہ ہوتے. اللہ اکبر. اور پھر وہ تینوں مسئلے حل ہو گئے. اور اس کے بعد کئی مسائل، کئی ایسی قربانیاں آپ کے ذہن پیش آئی. وہ کیا تھی؟ ایک اور معاملہ کیا ہوا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی آ کر کہنے لگی، کہا کہ امیر المومنین، میرے والد محترم کے وراث کا جو مال ہے میراث کا، میں اپنی وراثت میں اس مال میں سے میں اپنا حق مانگتی ہوں. کہاں؟ فدق نامی ایک علاقہ تھا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زمین تھی، آپ کی ملکیت تھی، وہ آپ کی ذاتی زمین تھی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہاں پر پہنچے اور پہنچ کر جو میرے باپ نے چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ کے نبی کی وہ زمین ہے، ہماری ملکیت ہے، وراثت میں آپ مجھے وہ مال دلائیں، میں وہ چاہتی ہوں. تو آپ حضرت فاطمہ کو حدیث معلوم نہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حدیث ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علم میں تھی. وہ کیا علم حدیث تھی؟ آپ نے فرمایا تھا کہ پورے انبیاء کے لیے، صرف اللہ کے نبی کے لیے نہیں، پورے انبیاء کے لیے جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے، ہر نبی کا جو مال نبی چھوڑ کر جاتے ہیں دنیا کے اندر، وہ مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا. نبی کا گھر، نبی کی دولت، نبی کا مال جتنا بھی دنیا کے اندر چھوڑا جاتا ہے وہ وراثت میں ان کے رشتہ داروں میں تقسیم نہیں ہوگا. ایک قانون ہے کب سے، ہر نبی کے لیے، صرف اللہ کے نبی کے لیے نہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے اگر کسی نبی کی وراثت میں مال زیادہ آ جائے، دیکھیں اللہ کے نبی کی ایک ہی زمین و واقع تھی روایتوں کے مطابق فدق نامی علاقے پر، اگر یہ زمین وراثت میں تقسیم ہوتی تو زمانے والے، دنیا والے لوگ یہاں تک کہیں گے کہ نبی بنایا گیا تھا تو لوگوں کا مال چھین کر اس نے اپنی پراپرٹی جمع کی. ونعوذ باللہ لوگ ایسے باتیں کہیں گے، نبی پر تہمتیں، الزام لگائے جائیں گے. اس لیے قانون ہے کہ کسی نبی کا مال، جو بھی نبی دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ پورا مال بیت المال کو دیا جائے گا، اس کی پوری پراپرٹی بیت المال کو دی جائے گی، کسی خاندان میں رشتہ داروں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا. یہ قانون ہر نبی کے لیے. تو یہ حدیث جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو سنائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے خاموش ہو گئے اور محسوس کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں تھوڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ ایک باپ کی زمین تھی، آپ اپنے والد محترم کی جگہ تھی، وہ تھوڑی تنگی شاید محسوس کر رہے تھے. دیکھیے کیسی عاجزی تھی. یہ وقت کے خلیفہ ہیں ابو بکر. اب کچھ عرصہ گزرا، زیادہ دن نہیں تھے. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد 6 مہینوں کے اندر، 6 مہینوں کے بعد حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی رضی اللہ عنہ کی. تو 6 مہینوں سے پہلے آپ جب بیمار ہو گئے حضرت فاطمہ، تو آپ کو محسوس ہوا کہ شاید میری باتوں سے حضرت فاطمہ ناراض ہو چکی ہوں مجھ سے. تو آپ سیدھا گھر گئے، جا کر گھر میں اندر آنے کی اجازت مانگی، گھر کے اندر داخل ہوئے. داخل ہو کر آپ نے کہا کہ فاطمہ، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں جو بھی باتیں کہی ہیں وہ اللہ کے نبی کی زبانی باتیں ہیں، اور یہ جو آپ کی زمین، آپ کے والد محترم کی، اللہ کے نبی کی جو زمین تھی، اس کو ہم نے بیت المال میں دیا ہے اور اللہ کے نبی کے کہنے پر دیا ہے. اگر میری باتوں سے اگر تمہیں کچھ تکلیف پہنچی ہو، میرے نہ دینے سے اگر تمہارے دل میں کچھ تکلیف پہنچی ہو تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں، آپ راضی ہو جائیں. میں نہیں چاہتا کہ آپ دنیا سے اس حالت سے جائے کہ نبی کی بیٹی لخت جگر اس حالت سے دنیا سے جائے کہ وہ ابو بکر سے ناراض ہو. اللہ اکبر. میں آپ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. کہا کہ فاطمہ خوش ہو گئی اس بات سے. مفسر نے کہا کہ ایک وقت کا خلیفہ، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی جانتے ہیں؟ 61 سال، 60 پر 1 سال کی عمر ابو بکر کی اس وقت میں، 60 پر 2 سال کے قریب، اور حضرت فاطمہ کی عمر کیا رضی اللہ عنہ کی؟ 29 سے 30 سال کے درمیان میں. گویا ابو بکر آپ کے باپ کے عمر کے برابر ہیں اور آپ ان کی بیٹی کے برابر، اور اتنے چھوٹے ہونے کے باوجود بھی ایک بڑا خلیفہ، وقت کا خلیفہ گھر جا کر جو ہے راضی کرنے پر راضی. اللہ، ایک ایسا معجزہ ہوا. اور اس طرح سے ایک بہت بڑا کام ان کی زندگی میں ہونے والا ہو، کیا؟ جمع قرآن کا جمع کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جب نازل ہوا، وحی نازل ہوئی تو کوئی کتاب کی شکل نہ تھی. وحی جب نازل ہوتی، کاتبین وحی کچھ صحابہ تھے. اللہ کے نبی بلاتے، پہلے تو خود حفظ کر لیتے، دل میں نازل ہوا اللہ کے نبی کے قرآن، وہ آیتیں، وہ قرآن کی آیتیں حفظ ہو جاتی، اور کھجوروں کی چھالوں پر، ہڈیوں پر اور چمڑوں پر قرآن لکھا گیا.
کہیں کہیں ہڈیاں تھیں، وہ ہڈیوں پر لکھا گیا، چمڑوں پر لکھا گیا، کھجوروں کی چھالیں جو بڑی بڑی موٹی ہوا کرتی ہیں ان چھالوں پر لکھا گیا قرآن، کوئی کتاب کی شکل نہ تھی۔ لیکن ابو بکر صدیق کے زمانہ جب آیا، خلافت جب آئی، تو عمر بن خطاب جیسے صحابہ نے آ کر مشورے دیا، آپ کو کہا کہ امیر المومنین مناسب ہوگا کہ قرآن کو اکٹھا کر کے جمع کیا جائے، کسی کے پاس کچھ صورتیں ہیں، کسی کے پاس کچھ صورتیں ہیں، کسی کے پاس کچھ آیتیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ قرآن کی کچھ آیتیں گم ہو جائیں، کسی کے ذہن ہو سکتا ہے بشری تقاضے، تو مناسب رہے گا کہ اسے کتاب کی شکل دی جائے۔ تو کتاب کی شکل دینے کے لیے، قرآن کو جمع کرنے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ نے ذمہ داری دی۔ کون؟ ابو بکر صدیق نے۔ اپنی خلافت میں آپ نے زید بن ثابت کو حکم دیا کہ کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی کا کام ہے کہ پورے قرآن کو جمع کیا جائے، اور زید بن ثابت کاتب وحی ہیں، جو آسمان سے قرآن نازل ہوتا تھا آ کر لکھنے والے سب سے پہلے صحابی ہیں، ان کو ہیڈ بنا کر پوری ٹیم بنائی گئی اور بنا کر کہا گیا کہ آپ پورے قرآن کو جمع کریں۔ زید بن ثابت کہتے ہیں ابو امیر المؤمنین خلیفہ نے اتنی بڑی ذمہ داری میرے اوپر سونپی، اگر مجھے کہتے کہ زید اس پہاڑ کو اٹھا کر وہاں رکھ دو تو میں رکھ دیتا، وہ میرے لیے آسان تھا۔ اس سے زیادہ مشکل کام تھا کہ قرآن کا جمع کرنا۔ اللہ اکبر۔ بڑا خوف تھا مجھے کہ کہیں کسی تھوڑا حرف گم نہ ہو جائے، بڑا خوف تھا مجھے کہیں کچھ چھوٹی سی آیت چھوٹ نہ جائے۔ اللہ کے کلام کو جمع کرنے میں بڑی امانت کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم نے کام نبھایا، اور یہ کام مکمل ہوا، قرآن جمع ہوا تو آپ ہی کی خلافت میں جمع ہوا۔ اور اس کے بعد ایک آخری بات، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیا ہے؟ آپ کی آخری زندگی کو آپ دیکھیں، اور بھی کئی ایسے واقعات، بہت لمبی چوڑی زندگی ہے، ایک ہی جمعہ میں مناسب نہیں ہوگی، تو بل اختصار میں جا رہا ہوں۔ جب آپ کا آخری وقت چل رہا تھا، کس کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وفات کا وقت۔ آپ کی وفات سے کچھ دن پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو آپ بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ عائشہ، بیت المال کی ذمہ داری، خلافت کی ذمہ داری میں نے اب تک سنبھالی، اور بیت المال میں سے میں کچھ چیزیں استعمال کرتا تھا۔ وہ کیا تھی؟ ایک اونٹنی جس کا دودھ میں روزانہ پیتا تھا، ایک چھوٹا سا برتن جسے میں استعمال کرتا تھا، ایک چھوٹی سی چادر جو میں روزانہ استعمال کرتا۔ بیت المال کی 3 چیزیں میرے پاس موجود ہیں اور میں اسے روزانہ استعمال کرتا تھا۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو ان تینوں چیزوں کو واپس بیت المال تک پہنچا دینا۔ اللہ اکبر۔ ایک خلیفہ وقت 2 سال خلافت سنبھال کر بیت المال کی تینوں چیزیں ایک عارضی طور پر استعمال کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد یہ تینوں چیزیں واپس کر دینا، کسی چیز کو ہمارے پاس رکھنے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسے خلیفہ تھے؟ کیا آج کی تاریخ میں کوئی ایسی حکومت ہے؟ کیا آج کی تاریخ میں کوئی ایسے حکمران ہے؟ کیا کوئی آج کی تاریخ میں کوئی ایسا ذمہ دار آپ کو ملے گا کہ امانت کی اتنی مثالیں پیش کریں، ذمہ داری اپنے لیے استعمال کرنے کے بعد بھی اسے واپس پہنچانے کی بات؟ اللہ اکبر۔ ایسی خلافت سنبھالی، اور پھر آپ کا انتقال آخری میں 60 پر 3 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی، بالکل اللہ کے نبی کا انتقال بھی 60 پر 3 سال میں ہوا، اور آپ کا انتقال بھی 60 پر 3 سال میں ہوا۔ آپ کا انتقال ہوا تو پھر آپ کو بھی